ایک بادشاہ ہرن کے شکار کے لیے نکلا۔ وہ راستہ بھول کر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ چلتے چلتے بادشاہ کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے چاروں طرف باغ تھا۔ یہ باغ ایک خوبصورت لڑکی کا تھا۔ بادشاہ نے لڑکی سے پوچھا، مجھے بتاؤ لڑکی، تم یہاں کون سے پودے اگا رہی ہو؟ میں کدو اور خربوزے اگاتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ بادشاہ کو اس وقت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے لڑکی سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ کیوں نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ سلامت رہیں عظیم بادشاہ۔ بے شک ہمارے پاس پانی موجود ہے، لیکن ہمارے پاس پانی پیش کرنے کے لیے صرف ایک پرانا اور خراب گلاس ہے۔ اگر ہمارے پاس خالص سونے کا ایک برتن ہوتا جس میں ہم چشمے کا میٹھا پانی ڈال سکتے تو یہ آپ کے شایان شان ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے گلاس کی کوئی پرواہ نہیں، میں سخت پیاسا ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ گلاس پرانا ہے یا خراب، مجھے بس پانی پینا ہے۔ لڑکی گھر میں واپس داخل ہوئی، گلاس کو ٹھنڈے اور صاف پانی سے بھرا اور بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جی بھر کر پانی پیا اور لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ جو ہی بادشاہ نے گلاس کو واپس کیا، لڑکی نے اسے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ گلاس چکنا چور ہو چکا تھا۔ لڑکی کی اس غیر متوقع حرکت پر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اسے شک گزرا کہ لڑکی نے بادشاہ کے سامنے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تخت کا وارث ہوں، پھر تم نے میرے ہاتھ سے گلاس لیتے ہی کیوں توڑ دیا؟ بادشاہ سلامت، میں نے اس گلاس کو توڑا ہے جسے میری والدہ نے کئی سالوں سے محفوظ کر رکھا تھا، لیکن اب میں نہیں چاہوں گی کہ اسے آپ کے بعد کوئی اور استعمال کرے، کیونکہ اسے آپ جیسے عظیم بادشاہ نے چھوا ہے، لڑکی نے کہا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کوئی جواب نہ دیا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس لڑکی کی باتوں پر حیران ہوا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ایک مہذب اور پاکیزہ لڑکی ہے۔ جب وہ اپنے محل میں واپس پہنچا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کیا لڑکی واقعی اتنی ہی ذہین ہے جتنی اچھی اس نے باتیں کی تھیں؟ پھر اس نے لڑکی کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ لڑکی کو شیشے کا ایک مرتبان دیا جائے جس کا منہ 1 انچ سے بھی تنگ ہو۔ سپاہی کو حکم دیا گیا کہ لڑکی کو بتانا ہے کہ مرتبان بادشاہ کا ہے اور بادشاہ نے کہا ہے کہ اس میں ایک کدو اس طرح رکھنا ہے کہ مرتبان کسی بھی طریقے سے نہ ٹوٹے۔ کدو کے ساتھ ساتھ مرتبان اور اس کا منہ بالکل اپنی اصلی حالت میں ہو۔ لڑکی نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ وہ اس کے حکم پر عمل کر سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ کچھ مہینوں بعد لڑکی بادشاہ کے محل میں پہنچی۔ اس نے وہی مرتبان اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور اس کے اندر ایک تر و تازہ کدو موجود تھا۔ بادشاہ نے برتن کا اچھی طرح معائنہ کیا اور تصدیق کی کہ یہ وہی برتن ہے جو اس نے لڑکی تک پہنچایا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ برتن اور کدو بالکل ٹھیک حالت میں تھے۔ اس نے فوراً ہی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کی، جسے لڑکی نے قبول کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کی نئی بیوی نے بتایا کہ اس نے مرتبان میں کدو کیسے داخل کیا تھا تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس کی عقل مندی کی تعریف کی۔ اب سنیے کہ لڑکی نے مرتبان کے اندر کدو کیسے داخل کیا تھا۔ کدو کا راز یہ تھا کہ لڑکی نے کدو کی تازہ بیل سے ایک کلی مرتبان میں ڈالی تھی جو اس کے تنگ منہ سے آسانی سے مرتبان میں چلی گئی۔ اس سے کدو کا پھول نکلا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک مکمل کدو بن گیا۔ جب کدو تیار ہو گیا تو لڑکی نے کدو کو بیل سے الگ کیا اور مرتبان لے کر محل میں پہنچ گئی۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی جس میں لڑکی نے بادشاہ کے مشکل حکم کو پورا کرنے کے لیے ذہانت اور عقل مندی سے کام لیا۔